مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، اس کے لیے کوئی ذکر بتا دیں، کوئی دعا یاد کروا دیں۔ سب سے پہلے تو کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ چلتے پھرتے اپنی زبان کو عادی بنائیں، اس زبان سے بجائے گانے اور سیٹیاں اور الٹی سیدھی باتیں نکلنے کے اللہ کا ذکر۔ ایک حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، ایک شخص مسلمان ہوا، تین مسلمان اکٹھے ہوئے، ایک شخص مسلمان ہوا، اللہ کے راستے میں آیا، شہید ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد دوسرا مسلمان فوت ہو گیا، تبھی موت واقع ہوئی۔ تیسرے مسلمان کو خواب آیا کہ وہ جو بعد میں مرا تھا وہ شہید سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنا سوال کیا، خواب کی تعبیر پوچھی کہ یہ کیا؟ تو اسے جواب ملا کہ وہ جو شہید ہو گیا، ٹھیک ہے اس کے عمل تو ختم ہو گئے نا، شہید ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، یہ جو اس کے کئی سال کے بعد فوت ہوا ہے، اس کو جتنی لمبی زندگی ملی، اس میں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا تھا، وہ تسبیحات، وہ اللہ کا ذکر اس کو شہید سے بھی پہلے جنت کے دروازے پر پہنچا چکی ہے۔ تو کثرت سے استغفار کریں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک صحابی کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے لیکن تم مسجد میں بیٹھے ہو۔ کہا اللہ کے نبی ہم اور غم کھا گئے ہیں، قرضوں کے نیچے دب گیا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تو پھر اللہ کے گھر میں ہی پڑا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک دعا سکھاؤں، اس کو پڑھو، اللہ تمہارے ہم غم کو ختم کر دے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل۔ ہم سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، غم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، سستی لاچاری سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی مخلوقات دیکھو گے تو بڑی بڑی مخلوقات نظر آئیں گی۔ پہاڑ بہت بڑی مخلوق ہے، آسمان، فضائیں، سمندر، ہوائیں، آگ، پانی، پانی کتنا بڑا لشکر ہے، آگ کتنا بڑا لشکر ہے میرے رب کا، جلا کے راکھ کر دیتا ہے چیزوں کو۔ لیکن آگ سے بھی بڑا لشکر جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی، پانی بجھا دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتا نا، ختم کر دیتا ہے، پانی آگ سے بھی بڑا ہوا۔ پہاڑ بہت بڑی چیز ہے، کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن حضرت انسان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ لوہا کتنا سخت ہے، حضرت انسان نے ایسے طریقے بنائے لوہے کو بھی پگھلا لیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان بھی بڑی طاقتور ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ ہم غم اللہ کے لشکریوں میں سے ایسا لشکر ہے، بندے پہ یہ مسلط ہو جائے، ٹینشن کسی کو لگ جائے، بندہ کسے جوگا رہندا ہی نہیں۔ انسان نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، جہاز اڑائے پھر رہا ہے اللہ کے حکم سے، پہاڑوں کو کاٹ رہا ہے، لوہے کو موڑ رہا ہے، سمندروں پہ کشتیاں، جہاز دوڑا، سارا کچھ کر لیا، لیکن ایک ہم چھوٹا سا غم بندے کے اوپر سوار ہو جائے، بندہ گیا کام سے۔ تو معنی یہ کہ ہم کا جو کام ہے وہ اتنی بڑی مخلوق کو بھی زمین پہ بٹھا دیتا ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال۔ قرضوں کے نیچے دبنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں، حسن المسلم کے اندر یہ دعا تفصیل سے مل جائے گی، اچھی طرح یاد کر لیں، فجر کے بعد اس کو 7 دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے اپنی زبان پہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ قرضوں سے جان چھڑا دے گا۔